هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جماعت در نماز ہائی پنجگانہ فرض است نزد احمد۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نماز یعنی جماعت کے تعلق سے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ جماعت در نماز ہائی پنجگانہ فرض است نزد احمد۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک پنجگانہ نمازوں میں جماعت فرض ہے، لیکن نماز منفرد ہم صحیح است، لیکن تنہا پڑھنے والے کی بھی نماز صحیح ہے۔ جب ان کے نزدیک پانچوں نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، تب سوال یہ پیدا ہوگا اگر کسی نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، تنہا گھر میں پڑھ لی ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے تو فرض کو ترک کر دیا ہے نا۔ کہتے کہ ہاں امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر اس نے کر دیا یعنی تنہا نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ اس نے فرض کو ترک کر دیا ہے۔ ونزد شافعی جماعت فرض کفایہ است، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ کا مسئلہ آپ جانتے ہی ہیں، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی بستی میں جنازہ ہے، مثال کے طور پر جنازہ کوئی مر گیا، تو اگر کسی نے بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو سارے کے سارے بستی والے گناہگار ہوں گے، اور اگر 4-5 آدمی مل کے جنازے کی نماز پڑھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھ لیں تو وہ پوری بستی کی طرف سے یا پوری مسجد والے کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا ہے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ ونزد ابی حنیفہ و مالک جماعت سنت مؤکدہ است قریب واجب، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے۔ تو ان دونوں ائمہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ میں سب سے اعلیٰ درجے کی سنت ہے، اتنی اس کی تاکید ہے کہ بالکل واجب کے قریب ہے۔ تو جماعت کے تارک کو ہم تو نہیں کہیں گے کہ واجب کا ترک کرنے والا ہے صراحتاً، مگر ہم کہیں کہ ہاں قریباً گویا کہ اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ در احتمال فوت جماعت سنت فجرہ کے مؤکدہ ترین سنتہ است۔ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنی اس کی تاکید ہے، یعنی واجب کے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں، 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، حدیث میں ان کی بہت تاکید آئی ہے۔ تو اگر یعنی تاکید اتنی آئی ہے کہ ان کو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اگر کسی کو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اگر آدمی جماعت یعنی فجر کی سنت نہیں پڑھا آدمی اور مسجد میں جا کر دیکھا اس نے جماعت کھڑی ہے، تو پہلے وہ فجر کی سنت پڑھے گا، پھر جا کے جماعت میں شریک ہوگا۔ مگر اس سے بھی زیادہ جماعت کی تاکید آئی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آدمی گیا مسجد میں دیکھا جماعت ہو رہی ہے اور اسے اس بات کا احتمال ہے، یعنی ظن غالب ہے کہ اگر میں فجر کی سنت میں مشغول ہو جاؤں گا تو جماعت کی نماز فوت ہو جائے گی، تو وہ فجر کی سنتوں کو ترک کر دے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اس کی تاکید فجر کی سنتوں سے بھی زیادہ مؤکد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی سنت مؤکدہ میں اعلیٰ درجے کی سنت ہے، واجب کے قریب ہے۔ در احتمال فوت جماعت سنت فجرہ کی مؤکدہ ترین سنتہ اس ترک کند، جماعت کے چھوٹ جانے کے احتمال ہو تو فجر کی سنتوں کو، احتمال سے یہاں ظن غالب مراد ہے، ظن غالب ہو تو فجر کی سنتوں کو جن کی بہت تاکید آئی ہے ترک کند وہ ترک کر دے، اور
اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ واجب کے قریب ہے، تقریباً واجب ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر مردم شہر ترک جماعت را عادت کنن، کہ اگر کسی شہر کے لوگ ترک جماعت کے عادی ہو جائیں، بآہاں قتال باید کر، تو ان سے قتال کرنا چاہیے۔ کہہ رہے کہ اگر کوئی شہر والے گاؤں والے ہیں، ایک آدھ دو مطلب جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، مگر وہ اگر عادت بنا لیں کہ سب مسجد میں آتا ہے اور انفراداً نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، تو اگر اس زمانے میں کوئی امیر المومنین ہے، ان کا بادشاہ ہے، تو ان کو پہلے وہ کہے گا کہ بھئی تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو ان سے وہ قتال کرے گا۔ اور تو اس سے بات معلوم ہو رہی کہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس لیے جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلہ جماعت زنا تنہا نزد ابی حنیفہ مکروہ است، تنہا عورتوں کی جماعت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ تو اگر عورتیں ہیں، مثال کے طور 40-50 عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ وہ نزد دیگر ائمہ جائز است، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک عورتوں کی تنہا جماعت نہیں کرنی چاہیے، حرام کے قریب ہے۔ اگر عورتیں نماز پڑھنی چاہتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہی طریقہ اپنایا جائے جو دور اول میں اپنایا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ مسجد کے اندر جائیں اور پہلے صف میں مرد کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد پچھلے صفوں کے اندر عورتیں کھڑے ہوں، عورتیں اور بچے کھڑے ہوں، پھر عورتیں کھڑی ہوں۔ تو یہ ہے یعنی پڑھنے کا طریقہ۔ تو اگرچہ یہ بھی ہمارے زمانے میں یعنی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فتنہ کا اندیشہ ہے، ہمارے زمانے میں شر غالب ہے۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگیں گی تو پھر وہاں نوجوان نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں بلکہ عورتوں سے تعلقات کی فراق میں مسجد میں جائیں گے، تو اس طرح عبادات بس ایک رسم بن کے رہ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں ہمارے زمانے میں اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں۔